اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدایت فی النحو عربی گرامر میں ہماری بحث چل رہی تھی مرفوعات میں، اور مرفوعات میں ہم نے سب سے پہلا مرفوع فاعل، دوسرا مرفوع نائب فاعل، اور تیسرا مفعول مرفوع مبتدا، چوتھا مرفوع خبر۔ اسی لیے یہاں پہ ہمیں اس درس میں 3 اور 4 نمبر نظر آ رہا ہے، یعنی 3 نمبر سے مراد ہے تیسرا مرفوع، 4 نمبر سے مراد ہے چوتھا مرفوع۔ صحیح ہے، اور چوتھے مرفوع میں کل ہم نے تعریف کی خبر پڑھ لی تھی، اور مبتدا و خبر میں اصل کیا ہے وہ پڑھ لیا تھا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے، معرفہ، خبر نکرہ، اور اگر دونوں معرفہ ہوں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ جسے چاہیں مبتدا بنائیں، جسے چاہے خبر۔ آج ہم بات کریں گے، جیسا ہم نے کہا، اصل مبتدا، مبتدا کی اصل ہے کہ وہ کیا ہو، معرفہ۔ خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ، لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جن کنڈیشن میں نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ یہی بات ہم تبصرے میں جانیں گے تبصرتن، یعنی یہاں ہم جانیں گے کون کون سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن مواقع پہ نکرہ بھی کیا بن سکتا ہے، مبتدا بن سکتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ جیسے دعا، بددعا ایک ہے، یہ بھی ایک بولا۔ جیسے سلام علیکم، سلام کا اعراب کیا ہے، مبتدا ہے۔ ویل للمطففین، ویل کیا ہے، بددعا، مبتدا ہے اعراب اس کا۔ جب نکرہ کو کیا کر دیا جائے، خاص کر دیا جائے، نکرہ کیا ہو جائے، خاص ہو جائے۔ وَعَلَمْ، دیکھیے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، وَعَلَمْ، جان لیجیے، أَنَّ النَّكِرَةَ إِذَا خُصِّصَتْ، جب نکرہ کو مخصوص کر دیا جائے، جاز ان تقع مبتدأ، صحیح ہے، جاز ان تقع مبتدأ، تو جائز ہے کہ وہ مبتدا واقع ہو۔ کون سی مبتدا واقع ہے، نکرہ۔ والتخصیص بوجوہ، اور جو چیز خاص ہوگی وہ کچھ وجہوں سے ہوگی۔ وہ کون وجہیں ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، بالوصف، صحیح ہے، کیسے مخصوص ہو جائے، وصف سے، مذکورن کان او مقدرن، چاہے وہ ذکر کی گئی ہو یا پوشیدہ ہو۔ مذکورن سے مراد یعنی وہ صفت جو ذکر کی گئی ہو، او کانا او مقدرن، یا کیا ہو، پوشیدہ ہو۔ مثال کے طور پر نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ کا قرآن مجید میں یہ قول، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کیا مولانا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اس میں مولانا عبد جو ہے اس میں نکرہ ہے یا نہیں ہے، جی عبد کیا ہے، عبد کا اعراب نکرہ ہے، مبتدا، نکرہ ہے اور مبتدا ہے۔ کیوں مبتدا بنا، مبتدا اس لیے بنا کیونکہ مؤمنن اس کی صفت ہے جو ذکر کی گئی ہے، عبد الموصوف ہے اور مومنون اس کی کیا ہے، صفت ہے۔ مومن بندہ مشرک بندے سے کیا ہے، افضل ہے۔ سمجھ میں بات آپ کو، کہ جب نکرہ کی صفت لا دی جائے، وہ صفت چاہے ذکر ہو یا مقدر ہو، دونوں صورتوں میں پھر اس کو مبتدا بنانا جائز ہے۔ واضح بات آئی سمجھ میں؟ مبتدا ویسے معرفہ ہوگا، لیکن اگر نکرہ ہو اور اس کی صفت لا دی جائے تب بھی وہ مبتدا
بن سکتا ہے کیونکہ اس سے وہ خاص ہو جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں روبینہ کنیز؟ آقا پھر سے بتائیے ایک بار، کیا اگر مبتدا جو ہے نکرا ہو تو؟ مبتدا نکرہ ہو. لیٹ می یوز بورڈ. سمجھ لیجیے بات. جیسے دیکھیے الولد حاضر. الولد کیا ہے نام اس کا؟ مبتدا حاضر خبر ہے. الولد کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، معرفہ مبتدا ہے. ہے. معرفہ. معرفہ یہ تو سمجھ میں آ رہی بات. جی. معرفہ یہ کیا ہے؟ نکرہ. یہ اصل ہے، صحیح معنوں میں ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن کہا نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، یہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. میں نے ایک مثال تراکم واضحہ میں بتائی تھی ایک موقع کہ جب جار مجرور ہو، جیسے فی الصف استاذ یا علی الکرسی ولد، یہ بھی پڑھیں گے یہاں. یہاں پہ دیکھیے استاد اور ولد مبتدا ہے اور مؤخر ہے. کیا ہے؟ مؤخر. بعد میں آ رہا ہے نا. جی. مبتدا مؤخر ہے. اور یہاں خبر ہے، یہ کیا ہے؟ مقدم. مقدم. ایک صورت تو یہ ہے کہ جب مبتدا کی اصل یہ ہے کہ کہاں آئے؟ شروع میں. لیکن اگر بعد میں آئے نکرہ لانا جائز ہے. جیسے فی الصف استاد، استاد مبتدا مؤخر ہے، فی الصف کیا ہے؟ خبر مقدم. کتنی بات آئی سمجھ میں؟ مبتدا اگر کیا ہے بعد میں ہے تو نکرہ لانا جائز ہے. ٹھیک ہے، نکرہ نہیں ہے. استاد الولد کیا ہے؟ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ یہ نکرہ ہے لیکن پھر بھی مبتدا ہے. اسی طرح جب نکرہ کی کیا لا دی جائے؟ صفت لا دی جائے. نکرہ کو خاص کر دیا جائے جب نکرہ کو خاص کر دیا جائے تو اسے مبتدا بنانا جائز ہے. بند کرو تاکہ دکھے. کہاں دیکھیں گے، کہاں دکھ رہا کہاں نہیں دکھ رہا. اب ان میں سے خاص کتنی چیزوں سے ہوتا ہے وہ آگے پڑھیں گے. ابھی جو ہم نے پڑھی وہ کیا ہے کہ پہلا جب مبتدا کیا ہو صفت. نمبر ایک جب مبتدا نکرہ ہو اور موصوف ہو. تو لکھ دو نا موصوف ہو. جیسے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. یہاں پہ یہ صفت ہے اور یہ کیا ہے؟ موصوف. ہے. اور اس کا اعراب عبد کا ہے مبتدا. خیرون کیا ہے؟ خبر ہے. خیرون خبر ہے. مومنون کیا ہے؟ صفت ہے. کہا جب مبتدا نکرہ ہو اور اس کی صفت لا دی جائے، چاہے وہ صفت ذکر ہو یا ذکر نہ ہو. یہ مثال کس کی ہے؟ جب صفت کا ذکر کیا جائے تو اس صورت میں نکرہ بھی مبتدا بن جائے گا. واضح ہوئی اتنی بات؟ چلیے آگے اب دیکھیے، آگے اس کو دیکھ لیں کہ جب کیا ہوگا کہ جب یعنی یہ دوسری مثال جو ہے
وشر احر ذا ناب، کیا ہے؟ وشر احر ذا ناب، کہ اس مثال میں جو شرہ ہے مولانا، جو شرن ہے یہ اس میں نکرہ ہے یا نہیں ہے؟ شرن اس میں نکرہ ہے اور مبتدا ہے. کیوں مبتدا ہے؟ اس لیے مبتدا ہے کہ جو اس کی صفت ہے، اس کی صفت لکھ لیں یہاں پہ مولانا، اس کی صفت عظیم مقدر ہے. اس کی صفت عظیم مقدر ہے، جس کی وجہ سے یہ خاص ہو رہا ہے. آقا جی کیسے پتا چلے گا کہ اس کی صفت مقدر ہے؟ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ جملہ آپ دیکھ رہی ہیں اور اس جملے میں کوئی نکرہ لفظ نکرہ اسم شروع میں آ رہا ہے، سمجھ میں آئے؟ جیسے شرون ہاں کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے نا، جی اور مبتدا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی کسی نہ کسی وجہ سے مبتدا بنا ہے، ورنہ نکرہ مبتدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کسی چیز سے خاص نہ کیا جائے. نہ ہو جائے. بھلے تو اس سے آپ سمجھ جائیں گی کہ کہیں نہ کہیں اس کی کوئی نہ کوئی صفت حذف کی گئی ہے، مقدر ہے. واضح؟ جی ہاں، ورنہ شرون کا اعراب آپ کیا کریں گی؟ آپ سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ فاعل آپ کہہ نہیں سکتی، فعل چاہیے اس کے پہلے، جی خبر کہہ نہیں سکتی، مبتدا چاہیے پہلے، نائب فاعل کہیں گے تو اس سے پہلے کیا چاہیے؟ فعل مجہول چاہیے. اس میں انا کہیں گے، ارے خبر انا کہیں گے تو انا پہلے چاہیے، اس میں انا کہیں گے، اس میں کانا کہیں گے تو کانا پہلے چاہیے، لیکن وہ کچھ نہیں ہے یہاں. جی تو ایسی صورت میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ مبتدا ہے. اور کیوں اور اس کی مبتدا ہے؟ صفت کیونکہ اس کی مقدر ہے. خاص کیا گیا صفت سے جو صفت مقدر ہے. مقدر یعنی ہمارے پاس جی دو انہوں نے مثالیں دے دی، جی ایک مثال ایک دی میں جس میں موجود ہے. صفت جی موجود ہے اور ایک میں صفت موجود چھپی ہوئی ہے. نہیں ہے. اور وہ صفت کیا ہے جو مقدر ہے؟ عظیم. لکھا مولانا؟ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھ لیجئے دوسرا کیا ہے؟ وَبِوُقُوعِهَا بَعْدَ الْإِسْتِفْهَامِ، کہ جب واقع ہو کس کے بعد؟ حرف استفہام کے بعد. حرف استفہام کے بعد اگر کوئی ناؤن آ رہا ہے اور نکرہ ہے تو اس کا اعراب بھی مبتدا ہوگا. کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خاص ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمزہ استفہام کے بعد آیا ہے. جیسے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو یہاں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ میں حرف استفہام ہے یا نہیں ہے؟ جی حرف استفہام ہے، اس لیے الہن کہ جو نکرہ ہے اور کیا ہے؟ مبتدا ہے. کیوں؟ کیونکہ کیسے خاص ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ حرف استفہام کے بعد آ رہا ہے. یا اسی طرح سے ایک جملہ اور میں لکھ دے رہا ہوں تاکہ مطلب آپ کو واضح ہو جائے کہ اگر ہم کہیں رجل فی الدار امرأۃ، کیا معنی ہوگا؟ کیا گھر میں مرد ہے یا عورت؟ تو یہ جو رجل ہے، یہ رجل کیا ہے؟ مبتدا ہے. آپ کہیں گے مولانا آپ نے تو بتایا تھا عارفہ ہوتا ہے. کہا یہ مبتدا اس لیے کیونکہ حرف استفہام کے بعد آتا ہے. بالکل اسی طرح سے الہ مع اللہ، صحیح ہے؟ یعنی کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی اللہ خدا ہے نا؟ یہ استفہامی انکاری اس کو بولا جاتا ہے، استفہام انکاری. جیسے الہ مع اللہ.
اتنا یہ دو واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ جی آغا. بلے آغا. کنیز، روبینہ، بلے آغا بازو. تیسرا بھی جی پڑھا. بلے. جی. بِوُقُوعِهَا بَعْدَ النَّفِي، جب واقع ہو نفی کے بعد. کس کے بعد مولانا؟ نفی کے بعد، حرف نفی کے بعد، تب بھی وہ خاص ہو جاتا ہے. جیسے ما صدیق لنا. اب یہاں پہ دیکھیے صدیق کا اعراب کیا ہے مولانا؟ مبتدا. کہیں صدیق تو نکرہ مبتدا کیسے بن رہا ہے؟ چونکہ لنا ہم نے پہلے ہی بتایا جار مجرور خبر نہیں مولانا. جار مجرور کیا ہے؟ وہ تو مبتدا نہیں بنے گا، وہ تو خبر ہے. صحیح ہے. ابھی یہ سینٹنس کا اعراب کرنا ہو تو ماں معنی آپ کیا ہو گیا. صدیق کیا ہے؟ مبتدا ہے. کا مبتدا نکرہ کیسے آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بعد نفی آیا ہے، اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ یہ مبتدا ہو رہا ہے. یا ایک اور مثال لے لیجیے، مثلا وما احد خیر منک. وما احد خیر منک ہوگا. وما آپ سے بہتر کوئی نہیں. وما احد خیر منک. احسنت. خیر منک یعنی ان کا آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو مبتدا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خاص ہو رہا ہے کس کے بعد؟ نفی کے بعد. حرف نفی کے بعد آیا ہے. آیا سمجھ میں؟ ابھی تین باتیں ہم نے پڑھ لی، ان تین کو یاد رکھیے گا، کل اس سے آگے پڑھا جائے. کیا رائے ہے آپ کی؟ بلے آغا ٹھیک ہے. صحیح ہے، تاکہ ہضم ہو سکے. تو پہلا کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ معرفہ. معرفہ. خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. نکرہ ہو. اور جب دونوں معرفہ ہوں تو جسے چاہے مبتدا بنائیں، جسے چاہے خبر بنائیں. لیکن نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے جب وہ خاص ہو جائے. پہلا جب خاص ہو صفت کے ذریعے، چاہے صفت ذکر ہو یا مقدر ہو، ذکر نہ ہو. دونوں کی مثالیں نمبر 1 میں مل جائیں گی آپ کو. نمبر 2 جب کس کے بعد آئے؟ حرف استفہام کے بعد آئے، یا جب کس کے بعد آئے؟ نفی کے بعد آئے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں اسے کل لینے کی کوشش کریں گے. تو اس میں کوئی مشکل تو نہیں اتنے میں؟ نہیں آغا. جب وصف کے بعد آئے یعنی اس کی صفت آ جائے، ولا عبد مؤمن، تو عبد مبتدا ہے چونکہ مومن اس کی صفت ہے. شرح بھی مبتدا ہے کیونکہ اس کی صفت عظیم کیا ہے؟ محذوف ہے. بعد الاستفہام آئے گا تب بھی خاص ہو جائے گا. جب الہ مع اللہ، تو الہ کا کیا ہے؟ حرف استفہام. الہ کا اعراب کیا مولانا؟ مبتدا. کیوں مبتدا ہے؟ کیسے مبتدا ہو سکتا ہے؟ کوئی اگر آپ کو پوچھ لے الہ کیسے آپ مبتدا بتا رہے؟ مبتدا تو معرفہ ہونا چاہیے. تو آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ حرف استفہام کے بعد. استفہام کے بعد آئیں. ما صدیق لنا. صدیق کا آپ نے پوچھا، کسی نے کہا کہ کیا اعراب ہے؟ آپ نے کہا مبتدا ہے. کیسے مبتدا بول رہے ہیں؟ مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ. کیوں؟ کیونکہ یہ حرف نفی کے بعد آیا ہے، اس لیے اس سے خاص ہو رہا ہے، اور اس کا اعراب کیا ہے؟ مبتدا ہے. انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو ہم لوگ کل کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی